بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل شب بارات۔ اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس بخشش اور نجات والی رات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی مغفرت کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ فضائل درود شریف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے اور رو رو کر اپنے رب کو منائے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت طرح طرح کی بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس ذات والا صفات سے دور ہو گئے ہیں جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہماری تمام مصیبتوں، پریشانیوں سے چھٹکارے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ جس قدر ہم رحمت عالم حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہیں گے، اسی قدر ہم پر رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق قائم رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ معمولات شب بارات۔ 6 رکعت نفل۔ بعد نماز مغرب 6 رکعت نوافل ادا کریں۔ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کریں یا اللہ ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما، اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں یہ نیت کریں یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ۔ 4 رکعت نماز نفل۔ صلاۃ و تسبیح کی نیت کیجیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھیں۔ بہتر ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہی تسبیح مکمل پڑھی ہی جائے گی۔ یاد رکھیے، جب تک بندوں کے ذمے فرض باقی ہوں اس وقت تک نفل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نوافل کی کثرت سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔ 15 شعبان کے اعمال۔ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت: روزی تقسیم ہونے کی رات، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جانے کی رات، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گنہگار افراد بخشے جانے کی رات، ملائکہ کے زمین مکے پر نازل ہونے کی رات۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدائے تعالی اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا الہی کرنا اور دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات شب بیداری کی فضیلت: نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کی نماز 4 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے اور نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جائے، اللہم انی الیک فقیر الی یقول القائلون تک پڑھیں۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی بھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، سلام ہو آپ پر، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ شب بارات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فوائد جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ شب بارات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین ضرور پڑھیں گے۔ شب بارات سال میں 1 دفعہ آتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دیگر وظائف اور نوافل کے ساتھ وقت نکال کر اس رات کو 3 دفعہ سورہ یاسین بھی ضرور پڑھیں۔ شب بارات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کریں اور اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں۔ شب بارات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے یہ 3 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترقی رزق یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و اسباب بڑھتے ہیں۔
نمبر 2، دوسرا فائدہ اس کا درازی عمر ہے، یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ شب بارات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہوتی ہے، بخشش کی رات ہوتی ہے، عمر مقرر کی رات ہوتی ہے، نصیب بدلنے کی رات ہوتی ہے، سارے کا سارا نظام بدلنے کی رات ہوتی ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے گناہ معاف فرمانا، ہمارے نصیب، ہمارا مقدر سب کچھ بدل دینا۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہم سب کو سلامت رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت رات میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔